وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ اور اگر یہ لوگ اب بھی تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ مجھے میرا کام کیے جانا ہے، تم بھی اپنا کام کرو، میں جو بھی عمل کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر تو کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کاموں پر میری کوئی جواب داری نہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جاسوسی کے لیے آپ کی طرف کان لٹکائے پھرتے ہیں، تو کیا تم سنا سکو گے ان بہروں کو جو عقل سے بھی محروم ہیں؟ اور ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ آپ کی طرف گھورتے رہتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکیں گے جبکہ کچھ بھی ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ بے شک بات ہے کہ اللہ کبھی انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ دن بھی کیا خوب ہوگا جب اللہ ان سب کو گھیر گھار کر جمع کرے گا، تو ایسا معلوم ہوگا جیسے یہ لوگ دنیا میں صرف ایک دن میں گھڑی بھر ہی رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ بہت بھاری نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جو اللہ کی ملاقات کو جھوٹ ثابت کرنے میں لگے تھے، ان کو صحیح راستہ نہیں مل سکا۔ اگر ہم دکھا دیں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کی ہم نے ان کو دھمکی دے رکھی ہے، یا آپ کو وفات دے دیں، تب بھی ہر حال میں ان سب کو ہمارے دربار میں واپس آنا ہی ہے۔ پھر اللہ شاہد یعنی گواہ ہے ان کے سب کاموں پر، اور ہر وقت کے لیے کسی بھی امت کی ہدایت پر ایک رسول ہے۔ پس جب وقت کا رسول آ چکا تو ان کے درمیان حق و انصاف کا فیصلہ چکا دیا گیا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دو کہ میں تو اپنی جان پر بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں مگر جتنا اللہ نے چاہا دیا۔ یہ اور بات ہے، ہر امت کے لیے ایک مہلت اور ڈھیل کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو فیصلہ چکانے میں گھڑی بھر کی دیر بھی نہیں لگتی اور ایک پل کی جلدی بھی نہیں کی جاتی۔ آپ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ کا عذاب تم پر راتوں رات ٹوٹ پڑے یا دن دہاڑے گھیر لے تو مجرم لوگ جلدی مچا کر کیا کر لیں گے؟ کیا جب عذاب ٹوٹ پڑے گا تب ایمان لاؤ گے؟ اب جا کر ایمان لائے، جبکہ اس کے پہلے تو عذاب کی بہت جلدی مچاتے تھے۔ عذاب کے وقت ان ظالموں کو کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب بھگتو، تمہارے کالے کرتوت کا کیا خوب بدلہ تم کو ملا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ مچ ہوگا؟ آپ کہہ دو ہاں یہی ہوگا، میرے رب کی قسم یہ سچ بات ہے، اور تم بھاگ کر بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون اگر ہر ایک ظالم کے پاس اتنا کچھ مال ہو جتنا کہ زمین میں ہے تب بھی وہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے دینے کو تیار ہوگا، عذاب دیکھ کر اپنی ندامت اور رسوائی چھپانے کی کوشش کریں گے اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ظلم کسی پر نہ ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب صرف ایک اللہ کا ہے، اور بھولو مت کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن بہت لوگ اس حق سے ناواقف ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی اس کے اختیار میں ہے، اور تم سب کو لوٹ کر واپس اسی کی طرف جانا ہے۔ اے انسانوں، تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے، اور سینوں کی تمام بیماریوں کا علاج بھی اسی میں ہے۔ جو ایمان لائیں گے ہدایت کا راستہ ان کو مل جائے گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت بھی پالیں گے۔ آپ فرما دو کہ بس یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، یہ جسے مل جائے اسے خوش ہونا چاہیے کہ لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں بہت بڑا خیر اس کے ہاتھ آ گیا۔ آپ کہو کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق نازل فرمایا تھا اس میں سے تم نے اپنی منمانی سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال بنا لیا۔ آپ ان سے پوچھو کہ کیا ایسا کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا تھا، یا جھوٹ موٹ اللہ پر کچھ بھی باندھ لیتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں بنا لیتے ہیں، قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر فضل فرمانا چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس احسان پر بھی اللہ کا شکر نہیں مانتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ تم جس حال میں بھی رہو اور قرآن میں کہیں سے بھی تلاوت کرو اور چاہے کسی دوسرے کاموں میں سے کوئی کام شروع کرتے ہو،
ہر حال میں ہم تم پر موجود ہوتے ہیں اور تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تمہارے رب سے ذرہ برابر وزن کی بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چاہے وہ زمین میں کی ہو یا آسمان میں کی، بلکہ ذرے سے بھی چھوٹی ہو یا بڑی، مگر سب کو کھلی ہوئی کتاب میں اس نے درج بھی کر دیا ہے۔ اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور خدا کی نافرمانی سے بچتے رہے، ان کے لیے دنیا و آخرت کی زندگی میں بشارت ہی بشارت ہے۔ یہ اللہ کے فرمان سے ہے جو بدلا نہیں جا سکتا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان کی باتوں سے تم غم میں نہ پڑو، اصل عزت اور زور سب اللہ کا ہے، وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے سب کا سب صرف اللہ کا ہے، اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا کر پکارنے میں، یہ سب خیالی گمان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر اٹکل بازی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنا دی تاکہ تم اس میں سکون پا سکو، اور دن بنا دیا دکھانے والا اور روشنی پھیلانے والا۔ ان سب میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو دھیان سے سنتے ہوں۔ جھوٹی بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے اور وہ تو غنی ہے، اس کو کسی کی کچھ بھی حاجت نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی ایک اکیلے کا ہے۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس ایسی نامعقول بات کی، یا پھر یوں ہی بے عقلی سے اللہ پر کچھ بھی باتیں کہتے جاتے ہو؟ آپ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں بناتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس پار کی زندگی میں دنیا کا سامان استعمال کر لیں، پھر ان سب کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، تب ہم ان کو ان کے کفر کے سبب سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا فتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ ان کو نوح کا قصہ سنا دو جب نوح نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، اگر تمہارے درمیان میں میرا رہنا بسنا اور اللہ کی آیات بتا سنا کر نصیحت کرنا تم کو اکھر گیا ہے اور تمہیں برا لگتا ہے تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ کے بھروسے پر یہ دعوت شروع کی ہے۔ اب تم بھی اپنے تمام ہتھ کنڈے اکٹھے جمع کر لو اور اپنے سنگی ساتھی اور تمام شریکوں کو بھی بلا لو اور اپنی اس تدبیر میں کچھ بھی کسر نہ رکھو
کہ آگے کبھی پچھتانا نہ پڑے، پھر ایک ہی بار میں سب کے سب اچانک مجھ پر دھاوا بول کر ٹوٹ پڑو اور مجھے سنبھلنے کا موقع اور مہلت بھی نہ دینا۔ پھر اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال تو کیا ہی نہیں تھا، میرے اس کام کی مزدوری اور اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں شامل رہوں۔ جب نوح کی قوم کے لوگوں نے نوح کی بات کو جھوٹ بتایا، تب ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ والوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اور ہم نے انہیں آبادی کا جانشین بنا دیا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ان کو پانی میں ڈبو ڈبو کر مار ڈالا۔ ذرا غور کرو کہ ان لوگوں کا بد انجام کیا بنا جن کو اس انجام کی خبر پہلے سے دی جا چکی تھی۔ پھر حضرت نوح کے بعد آنے والی قوموں کے پاس بھی ہم برابر رسول بھیجتے رہے، اور یہ رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس قوم کے لوگوں نے جس بات کو پہلے جھٹلا دیا، بعد میں اسے کبھی مان کر نہیں دیا۔ اسی طرح ہم نے بھی حد سے گزر جانے والوں کے دل پر مہر لگا دی۔ پھر ان کے بعد فرعون اور اس کے چودھریوں کی باری آئی، تو ہم نے ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر سامنے کھڑا کر دیا، تب بھی یہ لوگ گھمنڈ میں آ گئے اور قومی لحاظ سے مجرم ثابت ہوئے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات آ گئی تو کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادوگری کی بات ہے۔ موسیٰ نے فرمایا جب کہ تمہارے پاس حق آیا اس کے مقابلے میں کیا ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جواب میں فرعونی بولے کیا تم ہم کو بچکانے بہکانے آئے ہو کہ ہمارے باپ دادوں کو جس راستے پر ہم نے پایا ہے اسے چھوڑ چھاڑ دیں اور ملک میں تم دونوں کی سرداری قائم ہو جائے؟ ہم تو اب تم کو مان کر نہیں دیں گے۔ فرعون بل کھا کر بولا کہ میرے حضور ہر ایک ماہر جادوگر کو لا حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر لائے گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ ڈالو جو کچھ تم کو ڈالنا ہو۔ پھر جب جادوگروں نے اپنا جادو ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے جادو جو تم لائے ہو، بے شک اللہ اس کو بگاڑ کر باطل کر ڈالے گا اور ملیا میٹ کر ڈالے گا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام کو اصلاح کے مقابلے میں چلنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمان سے سچ کو سچ کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا مانے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا
مگر ان کی قوم کے تھوڑے سے جوان لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے چودھریوں کے خوف سے اور ڈر سے چھپ چھپ کر کہیں ان پر فرعون کا ہاتھ نہ پڑ جائے۔ بے شک فرعون ملک میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور لوگوں پر بہت ہی زیادتی کرتا تھا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو بھروسہ بھی اسی پر کرو، اگر تم مسلم بنے ہو تو یہی تمہیں کرنا ہے۔ جواب میں وہ بولے کہ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ظالم قوم کو ہم پر زور آزمانے کا موقع نہ دے، اور ہم کو مہربانی فرما کر ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی سے یہ فرمان جاری کیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے گھروں کو برقرار رکھو اور اپنے انہی گھروں کو قبلہ رخ کر لو، اور نماز قائم رکھو، اور ایمان والوں کو کامیابی کی بشارت سناتے رہو۔ اور موسیٰ نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی کی زینت عطا کی اور مال بھی خوب عطا فرمایا۔ اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ تیری راہ سے روکنے میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اب تو ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے کہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان ہی نہ لائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تم خود سیدھی طرح مضبوطی سے حق پر قائم رہو اور بے علم لوگوں کے راستے پر مت چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، ادھر فرعون اور اس کا لشکر دشمنی سے چڑھائی کو ان پر دوڑ پڑا، یہاں تک کہ فرعون ڈوب مرنے کے وقت پر پہنچ گیا تو بولا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ سچی بات بس یہی ہے کہ بنی اسرائیل جس اللہ پر ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی اب اسلام لانے والوں میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا، کیا اب ایمان لایا جبکہ اس سے پہلے ہمارا حکم تو نے مانا ہی نہیں اور فسادی لوگوں میں ہی شامل رہا؟ بس آج تجھ کو تیرے بدن سے نکال لیں گے اور تیرے بدن کو دریا سے باہر پھینک دیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے تو عبرت کا ایک نشان بنا رہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ اور بنی اسرائیل کو ہم نے رہنے کو بہت اچھی جگہ کر دی کہ سچے مالک بن گئے، اور کھانے پینے کو خوب صاف ستھری چیزیں عطا کر دیں، لیکن یہ لوگ بھی علم آنے کے بعد پھوٹ میں پڑ کر برباد ہوئے۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ بس اگر یہ بات ہو کہ تم کو بھی یہ لوگ شک میں ڈالنے کی کوشش کریں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، تو پوچھ لو ان کو جو تم سے پہلے آسمانی کتاب پڑھتے آ رہے ہیں،
یہ حق بات ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی، بس اب تم بھی ان کا پیچھا چھوڑ دو جو حق بات کو مان لینے کے بجائے ہیرا پھیری کر کے شک و شبہ کا ماحول بناتے ہیں۔ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے ساتھ مت رہو، ورنہ تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں پر تمہارے رب کے عذاب کا قول ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان میں نہیں آئیں گے۔ اگر تمام کی تمام نشانیاں بھی یہ دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ دردناک عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے سے کسی بھی بستی کو اس کا ایمان نفع نہ دے سکا، سوائے یونس کی قوم کے۔ لوگ جب ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب کچھ وقت کے لیے ٹال دیا اور ایک وقت تک ان کو کام چلانے کا موقع دیا۔ اگر آپ کا رب چاہے تو زمین میں جتنے ہیں سب کو ایمان لانا پڑے، تو کیا تم اب لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے ہی آئیں؟ کسی جان کے بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کو ایمان آ جاوے۔ جب لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تو اللہ ان کو گندگی میں ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین کو آنکھیں کھول کر دیکھو، ہر جگہ کیسی کیسی نشانیاں موجود ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو ایمان لانا نہیں چاہتے، ان کو کسی نشانی اور ڈر سنانے والوں سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا ان کو اپنے انجام بد کے دیکھنے کا انتظار ہے؟ ہاں، ان سے پہلے لوگ بھی برے دن دیکھ کر گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنا پیغام پہنچانے والوں کو اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرما کر رہیں گے۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ آپ کہہ دو کہ اے انسانوں، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سن لو کہ میں ان کی عبادت کبھی نہیں کر سکتا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لیکن میں اسی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کیے جاؤں گا جو تمہاری جانیں قبض کر کے تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ رہوں، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنا چہرہ یکسو ہو کر سچے دین کی طرف کر لے اور شرک کرنے والوں میں کبھی نہ ہونا، اور اللہ کے سوا کسی سے دعا بھی نہ کرنا جو تجھ کو کبھی نفع نہ پہنچا سکے اور نقصان بھی نہ دے سکے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تیری گنتی بھی ظالم لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ تجھ کو نفع پہنچانا ہے تو پھر اس کے فضل کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اپنے بندوں میں سے جسے جو کچھ دینا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی ایک بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے۔ آپ کہہ دو کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ چکی، اب جو کوئی بھی راہ پر آ گیا تو اس نے اپنے بھلے کے لیے سیدھی راہ پکڑ لی، اور جو بد راہ ہو گیا تو اس کا وبال صرف اسی پر پڑنے والا ہے، اور پھر میں تمہارا کچھ بھی کام بنا نہیں سکوں گا۔ اے نبی، آپ اتباع کرتے جاؤ اس وحی کا جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور صبر سے جمے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لاگو کر دے، اور صرف وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورت نمبر 11 ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام را. اس کتاب کی آیات حکم بیان کرنے میں پکی اور مضبوط ہیں، پھر حکیم اور خبیر کی طرف سے فیصلہ بیان کرنے والی ہیں. فیصلے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کرو. میں تمہارے لیے اس حکیم اور خبیر اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. اور یہ کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو اور اسی کی طرف توجہ کر کے پلٹ آؤ، اور اچھی گزر بسر کے لیے جو کچھ بھی سامان زندگی اس نے تم کو دیا ہے اس کے برتنے کی مدت بس گنتی میں تھوڑی سی ہے. اور جو بھی خوبی والے اچھے سے اچھے عمل کرے گا اسے بڑا فضیلت والا درجہ ملے گا. اور اگر نہ مانو گے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. اللہ کی طرف تم کو واپس جانا ہے اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ کر دوہرا کر لیتے ہیں، یعنی چھاتی سے چھاتی لگا کر ایک دوسرے کو بات کہتے ہیں تاکہ خدا سے چھپ کر بات کر سکیں. آگاہ رہو کہ جب یہ کپڑے اوڑھ کر چھپی یا کھلی بات کہتے ہیں تب بھی اللہ کو معلوم ہے، بے شک وہ ان کے سینوں کے اندر کے بھید کی باتوں کو بھی جانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.